ناول انصاف دل از اسما خان۔ رات کے 9:30 آفس کی بیشتر لائٹس بجھ چکی تھیں۔ وسیع عمارت کی لمبی راہداریوں میں خاموشی اتر آئی تھی۔ صرف چند کیبن میں کمپیوٹر اسکرین کی مدھم روشنی باقی تھی، جہاں کچھ امپلائیز اپنا کام مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں حریم نے کمپیوٹر بند کیا اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آج بھی اسے گھر پہنچنے میں دیر ہونے والی تھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے لفٹ کی طرف بڑھی، جہاں پورا فلور خالی پڑا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد لفٹ زیر زمین پارکنگ میں جا رکی، جو ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی اور خاموش تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سنسان ماحول میں عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ حریم نے گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑی اور تیز قدموں سے اپنی کار کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ رک گئی اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ قطار میں کھڑی گاڑیاں اور ستونوں کے لمبے سائے دیکھ کر اس نے بے اختیار خود پر ہنسنے کی کوشش کی۔ شاید میرا وہم ہے۔ وہ دوبارہ چلنے لگی، مگر چند قدم بعد اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس بار اسے واضح طور پر کسی کے جوتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ قدم اس کے اپنے قدموں کے ساتھ چل رہے تھے۔ حریم نے گھبرا کر رفتار تیز کر دی تو پیچھے سے آواز بھی تیز ہو گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے موبائل نکالنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے سامنے ستون کے پیچھے سے ایک سایہ نکل آیا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ خوف نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ایک اور سایہ پیچھے سے ابھرا۔ حریم کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ پارکنگ کی خاموش فضا میں صرف اس کی تیز دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ اس رات وہاں کیا ہوا یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ اگلی صبح وہی لڑکی بدلی بدلی سی آفس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد، اور وہ پورا دن کسی سے نظریں ملانے سے گریز کرتی رہی تھی۔ دوپہر کے قریب اچانک بلڈنگ میں شور سا مچ گیا۔ لوگ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اوپر کوئی کھڑا ہے، کسی کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ چند ہی لمحوں میں پورا آفس اپنے اپنے کیبن سے باہر تھا۔ بلڈنگ کی چھت کے کنارے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ہوا اس کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں حریم ہی تھی۔ نیچے سڑک پر لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈز دوڑتے ہوئے چھت کی طرف بھاگے تو کئی لوگ اسے آوازیں دے رہے تھے، مگر وہ جیسے سب کچھ سننے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظریں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے لوگوں کے منہ سے خوف زدہ چیخیں نکلیں اور اس کا وجود فضا میں جھولتا ہوا نیچے کی طرف گرنے لگا۔ زمین پر ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی، مگر ہجوم میں کھڑا ایک شخص بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ کے علاوہ وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ شرجیل بستر پر پڑی حریم کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر سمیت پورے جسم پر پٹیاں بندھی تھیں، جبکہ چہرہ زرد اور کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہی ہے، مگر شرجیل اس سے ملنا چاہتا تھا۔ مس حریم، اگر آپ بیان دینے کے قابل ہیں تو ہمیں بتائیں، یہ سب کس نے کیا؟ کمرے میں موجود پولیس افسر نے دھیرے سے پوچھا تو حریم کی بند پلکیں ہلکی سے جنبش کر کے کھلیں۔ اس کی نظریں چند لمحے چھت پر جمی رہیں، پھر آہستہ آہستہ شرجیل کی طرف اٹھیں۔ ڈرو مت، جو بھی سچ ہے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں انصاف ملے گا، شرجیل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تو حریم کے لب لرزے، جبکہ آنکھوں میں خوف ایک بار پھر زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ شرجیل سمیت پولیس افسر فوراً قریب آیا۔ کون تھا وہ بولا، جبکہ حریم کے حلق سے آواز نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ نوید۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی بات سنتے ہوئے شرجیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نوید؟ اس نے بے اختیار پوچھا اور حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ نوید اور نام ادا کرتے ہی جیسے اس کی ساری ہمت ختم ہو گئی۔ اس سے آگے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حریم؟ نرس فوراً آگے بڑھی، ساتھ ہی ڈاکٹرز کمرے میں داخل ہو گئے، جبکہ پولیس افسر بیان نوٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شرجیل وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، نوید۔ وہ اس کی ہی اپنی کمپنی کا ایک امپلائی تھا، جسے سوچ
اس کے جبڑے بری طرح بھیج گئے۔ اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو صرف کمپنی کا نام ہی خراب نہیں ہوگا، بلکہ ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے والے درندے کو بھی بے نقاب ہونا پڑے گا، اور شرجیل اب ہر قیمت پر اسے ڈھونڈنے والا تھا۔ سر، یہی گھر ہے۔ مینیجر کے اشارے پر شرجیل خاکوانی نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ محلے کے آخری کونے میں واقع ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رنگ برنگے ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ روشنیوں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں اور اندر سے ڈھولکی اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج نوید کی بیٹی کی منگنی تھی۔ شرجیل کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ صرف 2 دن پہلے یہی شخص ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی حریم کا نام سن کر اس کے ذہن میں نقش ہوا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نوید اس کے آفس میں کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گن اٹھا لی۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ مینیجر گھبرایا۔ یس، وہ مختصر جواب دے کر تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظریں پہلے ٹینٹ میں بیٹھے لوگوں پر پڑیں، لیکن نوید وہاں موجود نہیں تھا۔ شرجیل کے ماتھے پر شکن ابھری کہ منگنی کے اتنے بڑے فنکشن میں میزبان غائب ہے، اس لیے کچھ تو عجیب تھا۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ باہر شور تو اندر غیر معمولی خاموشی تھی۔ سب کمرے خالی پڑے تھے، جیسے سب لوگ منگنی کی رسم میں شرکت کے لیے جا چکے ہوں۔ وہ جانے لگا کہ اچانک اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی، جسے سن شرجیل کے قدم رک گئے۔ آواز دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا، اور جو ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک کم عمر لڑکی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، وہ رو رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے نوید کی نظریں اور انداز کسی درندے سے کم نہیں تھے۔ اتنا بھی کیا رونا دھونا ہے؟ نوید ہنسا۔ میں آپ کے بیٹے کی بیوہ ہوں، شرم کریں۔ لڑکی کی آواز ٹوٹ گئی۔ تو کیا ہوا میری جان؟ میرے بیٹے کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی تمہیں، میں ہوں نا؟ نوید بے شرمی سے بولا تو شرجیل سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا تو نوید چونک کر پلٹا۔ سر، وہ ہکلایا، اور اگلے ہی لمحے شرجیل کا مکہ اس کے چہرے پر پڑا۔ نوید لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ بے شرم انسان، ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر کے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو اب اس بچی کو تباہ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ شرجیل نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور نوید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سر، میری بات سنیں۔ مگر شرجیل سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے گن نکالی۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نوید خوف سے کانپنے لگا، جبکہ گولی چلنے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ نوید درد سے چیختا ہوا زمین پر گر پڑا، کیونکہ گولی اس کے پاؤں میں لگی تھی۔ کمرے میں موجود مہرین خوف زدہ ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ باہر منگنی کی تقریب میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر آنے لگے، اور چند ہی لمحوں میں کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ گولی کس نے چلائی؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ نوید کی بیٹی، بیوی اور رشتہ دار سب اندر آ گئے۔ سامنے ہی نوید زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں اپنے خاندان پر پڑیں، اور اسی لمحے اس شیطان کے ذہن میں ایک خطرناک چال آئی۔ مجھے بچاؤ، وہ چیخا۔ یہ دونوں کیا ہوا ہے؟ سب چونک گئے۔ میں نے انہیں پکڑ لیا تھا، اب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ نوید نے کانپتے ہاتھ سے شرجیل اور مہرین کی طرف اشارہ کیا تو مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جھوٹ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر نوید مسلسل بولتا گیا۔ میں نے ان کو آرام سے سمجھایا اور منع کیا تھا، مگر یہ شخص اسے لے کر کمرے میں گھس گیا۔ جب میں نے روکا تو مجھے گولی مار دی۔ اس نے درد کا ڈرامہ کرتے ہوئے کراہنا شروع کیا۔ لوگوں کی نظریں فوراً شرجیل پر جم گئیں۔ کسی نے گن اس کے ہاتھ میں دیکھی، تو کسی نے خوفزدہ مہرین کو دیکھا، تو کسی نے زخمی نوید کو، اور چند لمحوں میں کہانی کا رخ بدل گیا۔ لعنت ہے ان دونوں پہ، بیوہ بہو ہو کر اتنے بڑے آدمی سے تعلق بنا لیا۔ شرم نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے؟ الزاموں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ مہرین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بار بار وضاحت دے رہی تھی، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نوید کی بیوی آگے بڑھی اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ منہ کالا کر دیا ہمارا، وہ چیخی۔ امی میری بات سنیں۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ بکواس بند کر، ارے تم مر کیوں نہیں گئی؟ ایک اور تھپڑ پڑ گیا، جسے دیکھ شرجیل کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی مظلوم ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں سب کے سامنے اصل معاملہ کھول دیا تو حریم کا کیس میڈیا تک پہنچ جائے گا اور کمپنی کا نام آئے گا، جبکہ کمپنی کے حق میں اس کے پاس ابھی کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔
और नवीद इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था। इसे घर से निकालो, ऐसी औरत को यहाँ रहने का हक नहीं, किसी ने गुस्से से कहा। निकल यहाँ से। नवीद की बीवी ने महरीन का बाजू पकड़ा। अम्मी प्लीज़ निकल जा। वो उसे धक्के देते हुए बाहर ले आई। महरीन मुसलसल रो रही थी, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। शर्जील ने एक नज़र नवीद को देखा, जो दर्द से कराहने का ड्रामा करते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, जैसे वक्ती तौर पर वो बाजी जीत गया हो। उसे देख शर्जील ने गहरा सांस लिया कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो खामोशी से मुड़ा और घर से बाहर निकल आया। पीछे शोर, इल्ज़ाम और चीखें अब भी जारी थीं, जबकि बाहर रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मोहल्ले की गली तकरीबन सुनसान हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी महरीन की शक्ल नहीं देखना चाहता था, जो सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें शायद उसकी पूरी ज़िंदगी सिमटी हुई थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, ना कोई मंजिल। वो बार बार आंसू पोंछती, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक सियाह गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और शर्जील गाड़ी से बाहर निकला। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, सारी रात सड़क पर खड़ी रहोगी लड़की? जानी पहचानी आवाज़ पे महरीन ने सर उठाया तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। वो फिर मायूसी से सर झुका गई। शर्जील चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो नरमी से बोला। मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है। मैं बेसहारा हूँ, इसीलिए इस जानवर के घर रहना मेरी मजबूरी थी। वो भीगी पलकों से बोली तो वो चंद लम्हों के लिए चुप सा रह गया, फिर एक फ़ैसला करता लब काटता है। ओके फ़ाइन, गाड़ी में तो बैठो, मेरे साथ चलो। वो ऑफ़र करता है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपका शुक्रिया, आपने मुझे उस जानवर से बचाया। अब आप जा सकते हैं। वो सख्ती से बोली तो शर्जील के माथे पर शिकने आई। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ। उसकी आवाज़ में हुक्म और यकीन दोनों थे। महरीन की आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी बेबसी पर तरस नहीं बल्कि साथ देने की बात की थी। चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि शर्जील की नज़रें दूर अंधेरे में गुम थीं। गाड़ी घर के सामने आकर रुकी तो महरीन ने चौंक कर सामने देखा। इतना बड़ा घर उसने पहले कभी करीब से नहीं देखा था। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर शर्जील के पीछे गाड़ी से उतर गई। सारा रास्ता शर्जील ने उससे कोई सवाल नहीं किया था, और ना ही महरीन में इतनी हिम्मत थी कि कुछ पूछती। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में शर्जील की बड़ी बहन आयशा बैठी हुई थी। शर्जील को देखते ही वो मुस्कुरा दी। आज बड़ी जल्दी घर का रास्ता याद आ गया तुम्हें? वो तंज करती है, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, जबकि शर्जील हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसकी नज़र महरीन पर गई, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। आयशा की तवज्जो भी उस तरफ चली गई। ये कौन है? वो सवाल करती है तो शर्जील चंद लम्हे खामोश रहा। वो जानता था कि असल हकीकत बताने का मतलब बेशुमार सवालात को दावत देना था। मेरे एक दोस्त की बेवा है, इसका कोई नहीं है। चंद दिन हमारे साथ रहेगी, फिर इसे दारुल अमान छोड़ दूंगा। उसने सादा अंदाज में कहा तो आयशा के चेहरे पर फ़ौरन नरमी आ गई। ओह बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वो फ़ौरन उठकर महरीन के करीब आई। महरीन, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है। आयशा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। वो 10 साल से बे औलाद थी और इस गम ने उसके अंदर मज़ीद आजिज़ी डाल दी थी। उसे अब अपने से छोटा हर बंदा अपनी औलाद ही लगता था। परेशान मत हो और यहाँ आराम से रहो। उनकी मोहब्बत में महरीन ने हैरत से उसे देखा। न जाने कितने अरसे बाद किसी ने उससे इतने नर्म लहजे में बात की थी। शुक्रिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई तो आयशा ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, तुम मेहमान नहीं बल्कि इस घर की फ़र्द बनकर रहोगी। वो मुस्कुराई और महरीन खामोश रही, मगर दिल में पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। उसी दौरान आयशा के शौहर फ़हद ने कमरे से निकलकर उन्हें देखा। वो घर दामाद के तौर पर यहाँ रहता था, क्योंकि माँ बाप के फौत होने के बाद आयशा ने ही शर्जील का ख्याल रखा था। वो दोनों बहन भाई एक साथ रहते थे, इसलिए आयशा की शर्त थी कि उसे अपना शौहर भी इधर ही रखना है। किस्मत से आयशा को शर्जील के ऑफिस में ही एक अच्छी पोस्ट पे काम करते फ़हद से मोहब्बत हो गई और फ़हद भी घर दामाद बनने पर राज़ी हो गया। बहरहाल 10 साल से उनकी शादी अच्छी जा रही थी। बेशक शर्जील फ़हद को इतना ख़ास पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे फ़हद की कुछ आदतें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो बहन की खातिर चुप ही रहता था। अस्सलाम वालेकुम, फ़हद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम, महरीन ने हल्के से जवाब दिया।
تو فہد نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر شرجیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک یہ ذمہ داری کیسے اٹھا لی تم نے؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی، مگر نہ جانے کیوں مہرین کو اس سوال میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے گھر کی ضرورت تھی، اور تم جانتے ہو کہ میں ہر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ شرجیل نے مختصر مگر ذو معنی جواب دیا تو فہد ہلکا سانس دیا۔ یہ بات تو ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہے۔ بس اب سوال جواب بند کرو، پہلے مہرین کو آرام کرنے دو، میں ان کے لیے کھانا بھی لگواتی ہوں۔ عائشہ نے فوراً بات کا رخ بدلتے محبت سے مہرین کا ہاتھ تھاما۔ آؤ میں تمہیں کمرہ دکھاتی ہوں۔ مہرین خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ جبکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تو نیچے شرجیل اور فہد کسی بات میں مصروف تھے۔ فہد کے چہرے پر حسب معمول مسکراہٹ تھی، مگر اس کی نظریں چند لمحے کے لیے مہرین پر ٹھہریں اور پھر ہٹ گئیں۔ مہرین کو بے وجہ سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا کہ شاید یہ اس کے ساتھ ہوئے اس واقعے کا اثر ہوگا۔ بہرحال اس وقت تو اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ بے گھر ہونے کے بعد پہلی بار اسے سر چھپانے کی جگہ ملی تھی۔ ڈونٹ وری، کسی کو آپ کا نام نہیں پتہ چلے گا، بس آپ پیسے بھیج دینا کچھ۔ ہاسپٹل کے کمرے میں جراثیم کش دوا کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، اور نوید بستر پر نیم دراز موبائل پر لگا تھا۔ اس کے پاؤں پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی جہاں شرجیل کی چلائی ہوئی گولی لگی تھی۔ چہرے پر کمزوری مگر آنکھوں میں وہی مکاری آج بھی موجود تھی کہ تبھی دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے شرجیل اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ اس کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ سر؟ شرجیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دروازہ اندر سے بند کرتا آہستہ آہستہ اس کے بستر کی طرف بڑھا۔ کیسے ہو؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ جی بہتر ہوں۔ نوید نے بے اختیار تھوک نگلا۔ گڈ۔ تمہیں لگا ہوگا کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا اور مجھے اس ہاسپٹل کا معلوم نہ پڑے گا جہاں تم 2 نمبر طریقے سے علاج کروا رہے ہو۔ پولیس بے شک تمہارے خلاف ثبوت ڈھونڈ کر پھر تمہیں اریسٹ کرے گی، لیکن میں تم سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رک گیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شرجیل نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ حریم کے ساتھ اس رات تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ شرجیل نے اس کا گریبان پکڑ لیا تو نوید کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نہیں جانتا۔ جھوٹ مت بول۔ شرجیل کی مٹھی مزید سخت ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بے قصور ہوں، میرا حریم کے مرڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کانپا جبکہ شرجیل نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرایا۔ ایک بے گناہ لڑکی تم لوگوں کی وجہ سے مر گئی، ایون وہ مرتے ہوئے بھی تمہارا نام لے رہی تھی، جبکہ دوسرا نام لینے کی اس میں سکت نہ تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس بارے میں جانتے ہو، اس لیے جلدی بتاؤ تمہارے ساتھ دوسرا کون تھا تاکہ میں کیس شروع کروں۔ اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نوید نے نظریں چرا لیں اور شرجیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا نوید جھوٹ بول رہا ہے۔ حریم مرنے سے پہلے ایک اور نام لینا چاہتی تھی۔ اس کا دھیان بٹتا دیکھ نوید نے آہستہ سے بیڈ کے ساتھ لگا ایمرجنسی بٹن دبانے کی کوشش کی تو شرجیل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مدد بلانے کی کوشش مت کرنا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا اس حریم سے کیا لینا دینا؟ نوید کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ غلط تو تم نے کیا تھا، اور جہاں تک بات ہے بدلہ لینے کی تو وہ میری امپلائی تھی، میری کمپنی کی چھت سے کود کر مری تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک عزت دار لڑکی تھی۔ اس کا باپ میرے سامنے رو رہا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں، لیکن میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ پولیس بہت تھک کر اس کیس کو لے کر چل رہی ہے۔ میں اس کے قاتلوں کا پتہ کر کے خود اس کیس کو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے مجھے جلدی بتاؤ تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ اس نے نوید کے زخمی پاؤں پر ہاتھ رکھا تو نوید کی سانس رک گئی۔ اگلے ہی لمحے شرجیل نے پٹی کے اوپر زور سے دباؤ ڈالا اور نوید کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ آہ! بتاؤ دوسرا آدمی کون تھا؟ وہ چیخا۔ مجھے نہیں معلوم۔ شرجیل نے دباؤ مزید بڑھا دیا تو نوید درد سے تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خدا کے لیے خدا کا نام مت لو، تم جیسے لوگ خدا کا نام لینے کے لائق نہیں۔ وہ دھاڑا۔ چند لمحے کمرے میں صرف نوید کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ پھر شرجیل نے جیب سے پسٹل نکال لی، جسے دیکھ نوید کا خون خشک ہو گیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ پسٹل کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔ مجھے مت مارنا، میں بتاتا ہوں، وہ سسکا، جبکہ شرجیل چپ چاپ ٹریگر دبائے رہا۔ میں نام بتاؤں گا، لیکن وعدہ کرو کہ آپ مجھ سے پہلے اسے سزا دلواؤ گے۔ اگر اسے سزا نہ دلوا سکے تو مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ یوں بولا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سزا نہیں دلا سکے گا۔
وعدہ رہا۔ وہ بے فکر تھا۔ حریم میرے علاوہ جس کا نام لینا چاہتی تھی وہ آپ کا بہنوئی فہد ہے، بالآخر نوید ہانپتے ہوئے بولا، اور شرجیل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، اس کے منہ سے بمشکل نکلا، تو نوید نے سر نفی میں ہلایا۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ شرجیل کی گرفت پستول پر سخت ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ فہد صاحب نے شروع کیا تھا۔ آپ میرے موبائل میں ان کی وائس چیٹ سن سکتے ہیں۔ اسے موبائل دیتے نوید کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ وائس چیٹ سنتے ہوئے شرجیل کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ فہد اس کی بہن کا شوہر، اسی کے گھر کا فرد، وہ شخص جسے وہ برسوں سے جانتا تھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ اس نے بمشکل پوچھا تو نوید نے گہرا سانس لیا۔ حریم انہیں پسند آ گئی تھی۔ وہ کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن حریم نے ہمیشہ انکار کیا۔ نوید نظریں جھکاتے ہوئے بولا، اور کمرے کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے حد پار کرنے کی کوشش کی۔ نوید کی آواز لڑکھڑائی۔ پھر شرجیل کے ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں۔ پھر اس دن حریم نے انہیں تھپڑ مار دیا، اور یہیں ان کی انا پر لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ساتھ میں لایا۔ نوید کی آواز میں پچھتاوا تھا یا خوف، یہ سمجھنا مشکل تھا، اور ہم نے ایک پلان بنایا، اور پہلے انہوں نے اور پھر میں نے۔ باقی الفاظ شرجیل کے لیے سننا مشکل ہو گئے تھے۔ اسے صرف اتنا سمجھ آیا کہ حریم کی زندگی برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ فہد کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شرجیل کو محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہو۔ کمرے میں لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار تصویریں گھومنے لگی۔ عائشہ، اس کی بہن جو فہد پر جان دیتی تھی، فہد جو برسوں سے ان کے خاندان کا حصہ تھا، اور حریم جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اچانک اسے شدید غصہ آیا تو اس نے پسٹل اٹھا لی، جسے دیکھ نوید کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سر نہیں، تم دونوں مرنے کے قابل ہو۔ ڈونٹ وری، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ پہلے اسے پھانسی دلواؤں گا، اس کے بعد تمہیں۔ شرجیل کی آنکھیں خونخوار لگ رہی تھیں۔ پھر وہ پسٹل جیب میں رکھتا پیچھے ہوا کہ اچانک اسے کل شام کی ایک بات یاد آئی، جب عائشہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ کل لنچ پر جا رہی ہوں مہرین، تم اکیلی رہ لوگی نا؟ اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے فہد نے اسے کہا تھا کہ اسے ضروری کام کی وجہ سے آفس سے باہر جانا ہے۔ اس وقت اس نے توجہ نہیں دی تھی، مگر اب اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر میں مہرین اکیلی تھی۔ اسے سوچ شرجیل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اچانک مہرین کا خوف زدہ چہرہ یاد آیا، پھر فہد کی وہ پر اسرار نظریں، اس کا بار بار مہرین کو دیکھنا۔ نو، نیور۔ شرجیل کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ نوید نے چونک کر اسے دیکھا، مگر شرجیل اب وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا کہ مہرین اکیلی ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سر، نوید نے پکارا، مگر وہ نہیں رکا، بلکہ تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدم راہداری میں گونج رہے تھے۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، تو ہر گزرتا سیکنڈ اسے ایک صدی جتنا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ لفٹ کا انتظار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی دعا تھی، خدا کرے میں دیر نہ کر چکا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ ہسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ نہانے کے بعد اس نے بال تولیے سے خشک کیے اور کمرے میں واپس آ گئی۔ عائشہ نے اس کے لیے کچھ کپڑے رکھوائے تھے، اس لیے وہ الماری کی طرف بڑھی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے، کیونکہ بیڈ پر بیٹھا فہد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ مہرین کے ہاتھ سے تولیہ تقریباً چھوٹ گیا۔ آپ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ اتنا گھبرا کیوں گئی؟ فہد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جبکہ مہرین فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے لاک لگایا تھا، وہ بولی۔ گھر تو میرا ہی ہے، چابی لے کر کسی بھی کمرے میں آ سکتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا، تو مہرین کو اس کے لہجے سے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر فہد نے فوری اٹھ کر راستہ روک لیا۔ اس بار مہرین کا دل زور سے دھڑکا۔ راستہ چھوڑ دیں، تمہیں معلوم ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ فہد کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پلیز۔ مہرین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو سمجھ گیا تھا کہ تم پیار سے قابو آنے والی نہیں ہو، بلکہ ایک شریف لڑکی ہو، اس لیے تم پہ کیا وقت ضائع کرنا۔ پھر تم ایک بے سہارا لڑکی ہو، تمہارے پیچھے کون رونے والا ہے؟ کیوں نہ تمہیں کسی کچرے کے ڈھیر میں پر پھینک دیا جائے اور بس کریں۔ مہرین نے خوف زدہ لہجے میں اسے روکا، جبکہ آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ مجھے جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی، مگر فہد پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ مہرین اب دیوار سے جا لگی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
اسے اپنا سابقہ شوہر اور پھر نوید سمیت وہ تمام خوفناک باتیں یاد آنے لگی جن سے وہ بہت مشکل سے بچ کر نکلی تھی۔ خدا کے لیے! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ چیخنے کی ضرورت نہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو، فہد نے سرد لہجے میں کہا، اور یہ سن کر مہرین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پوری قوت سے دروازے کی طرف لپکی تو فہد نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مہرین کا دوپٹہ اس سے جدا ہو گیا۔ آہ! بچاؤ! مہرین کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی کہ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور سامنے شرجیل کو دیکھ کر فہد ساکت رہ گیا۔ شرجیل؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شرجیل کا مکہ اس کے چہرے پر پڑا تو فہد لڑکھڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دھاڑا۔ مہرین روتی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی، اس کے کانپتے ہاتھ بار بار اپنی شرٹ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری بات سنو، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر شرجیل سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ فہد کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں بھائی سمجھا تھا اور تم اس قدر گھٹیا نکلے کہ اپنی بیٹیوں جیسی لڑکیوں پہ نظر رکھنے لگے۔ پہلے حریم اور اب مہرین کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہو۔ یوں اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ شرجیل؟ عائشہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ایک طرف روتی ہوئی مہرین تو دوسری طرف شرجیل اور فہد دست و گریباں تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، اور فہد نے موقع ضائع نہیں کیا بلکہ خود کو فوری چھڑا کر کپڑے درست کرتے ہوئے بولا، تم وقت پر آ گئی عائشہ، ورنہ تمہارا بھائی اس لڑکی کے لیے میری جان لے لیتا۔ فہد نے دکھ بھرے لہجے میں سر ہلایا تو شرجیل چونکا۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ دونوں گناہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سمجھانا چاہا تو یہ مجھے ہی مارنے لگا۔ اس کی بات پہ ان تینوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بکواس بند کرو، شرجیل غصے سے بولا، مگر فہد مسلسل بولتا گیا۔ میں صرف گھر بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شرجیل کچھ غلط نہ کر بیٹھے، نہ جانے یہ لڑکی پھر کیسے ہمیں بلیک میل کرے۔ اس کی بات پر عائشہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی شرجیل کو۔ شرجیل، سچ کیا ہے؟ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے آپی، یہ مہرین کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو میں جان سے مار دوں گا، شرجیل سخت لہجے میں کہتے فہد پہ جھپٹنے لگا۔ بس کرو، عائشہ چیخ پڑی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید وہ حقیقت سننے کے بجائے اس سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم واقعی ایک لڑکی کے لیے اپنے بہنوئی پہ الزام لگا رہے ہو؟ فہد ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کانپی۔ فہد فوراً اس کے پاس پہنچا۔ چلو عائشہ، میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دکھ سے بولا، آپ ہی میری بات کا یقین، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ چیخی۔ مہرین اور شرجیل چپ سے رہ گئے۔ تمہاری نہیں، میری غلطی ہے جو تم جیسے کا ہمیشہ ساتھ دیتی رہی۔ میری طرف سے جو مرضی کرو، ایون اس لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو، لیکن میرے شوہر پہ الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ چیخی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مہرین ابھی تک رو رہی تھی۔ شرجیل نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بے حد معصوم لگ رہی تھی، نم آنکھیں، خوف سے لرزتا چہرہ، بار بار جھکتی نظریں۔ اس کی شخصیت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں جیسی نہیں تھی جنہیں شرجیل اپنی دنیا میں دیکھنے کا عادی تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اگر وہ آج چند منٹ دیر سے پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آپ کو بھی تکلیف دی، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، مہرین نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، شرجیل کا جواب فوراً آیا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، تم ادھر ہی رہو گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو مہرین حیران رہ گئی۔ شرجیل چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، لوگ پہلے ہی ہم پر بہت الزام لگا چکے ہیں، میرے پاس اب صرف ایک ہی حل بچتا ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں درد اتر آیا، جبکہ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی حل آ رہا تھا، ایک ایسا حل جو شاید سب کچھ بدل دے۔ ہم ابھی اسی وقت نکاح کریں گے، وہ بولا۔ کیا؟ مہرین جیسے سن نہ سکی۔ میں تم سے آج ہی نکاح کروں گا، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، اس بار شرجیل نے واضح الفاظ میں کہا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہی جو ہم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، تمہیں سہارا چاہیے اور مجھے گھر سنبھالنے کے لیے بیوی چاہیے، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ مجھ پہ ترس کھائیں، وہ سر جھکا گئی، جبکہ شرجیل کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ مجھے کسی پر ترس نہیں آتا مہرین، سو بے فکر رہو۔ وہ کندھے اچکاتا ہے تو کمرے میں خاموشی پھر چھا گئی۔ پھر بھی
مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شرجیل نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر سنجیدگی سے بولا، تم جانتی ہو کہ یہ نکاح تمہارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ مہرین کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے، ایسا موڑ جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، سڑک تقریباً سنسان تھی۔ ایسے میں گاڑی مسلسل شہر سے دور جاتی جا رہی تھی، جبکہ مہرین خاموشی سے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں ڈوبے مناظر دیکھ رہی تھی۔ دن بھر کے واقعات نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیا تھا۔ کافی دیر بعد شرجیل نے سڑک کنارے ایک صاف ستھرے ڈھابے کے سامنے گاڑی روک دی۔ اترو، وہ بولا۔ یہاں؟ مہرین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی یہاں۔ وہ گاڑی سے اتر گیا تو مہرین بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ڈھابے پر اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ چند ٹرک ڈرائیور اور مسافر کھانا کھا رہے تھے۔ جب ایک کونے کی میز پر بیٹھتے ہوئے شرجیل نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا، چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر شرجیل نے پہلی بار غور سے مہرین کو دیکھا۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ اس کے لہجے میں فکر جھلکی۔ بھوک نہیں تھی۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک ہو یا نہ ہو، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ شرجیل نے ہلکی سی سانس خارج کی، اور نہ جانے کیوں اس کی عام سی بات بھی مہرین کو اچھی لگی تھی۔ کسی نے برسوں بعد اس کی فکر کی تھی۔ چند منٹ بعد کھانا آ گیا۔ کھاؤ نا۔ شرجیل نے پلیٹ اس کی طرف سرکائی تو مہرین نے ہچکچاتے ہوئے نوالا لیا، پھر آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ بائی دا وے، اچھا لگ رہا ہے تمہیں سکون سے کھاتے ہوئے دیکھ کر۔ شرجیل اسے دیکھ کر مطمئن ہوا تو مہرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بار لگ رہا ہے تم ڈرنے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھرا مزہ تھا، جسے محسوس کر کے مہرین کے ہونٹوں پر شاید کئی دنوں بعد بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شرجیل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ تم نے پوچھا نہیں میں اتنے عرصے سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ سرسری سا بولا تو مہرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا آپ بتانا نہیں چاہتے ہوں گے۔ شرجیل چند لمحے خاموش رہا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں 15 سال کا تھا جب ڈیڈ کا انتقال ہوا۔ وہ شاید اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ مہرین خاموشی سے سننے لگی۔ ڈیڈ کے جانے کے چند ماہ بعد ماما بھی بیمار ہوئیں اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ اس وقت میری بہن عائشہ صرف 22 سال کی تھی۔ اپنی شادی کے خواب دیکھنے کی عمر میں اس نے میری ماں بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جبکہ مہرین کھانے کے ساتھ اسے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے اسکول چھوڑنا، واپس لانا، کھانا بنانا، پڑھائی کروانا، سب کچھ اسی نے کیا۔ لوگ کہتے تھے وہ میری بہن ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری پوری دنیا تھی۔ میں اسی لیے شادی نہیں کر رہا تھا کہ نہ جانے میری بیوی میری بہن کو برداشت کر پائے گی بھی کہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کی نمی اتر آئی اور مہرین کے دل میں عائشہ کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شرجیل اپنی بہن سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ پھر تو آپ خوش قسمت ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ کیوں؟ شرجیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہر کسی کو عائشہ باجی جیسا سہارا نہیں ملتا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ شرجیل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار سنجیدگی سے پوچھا، اور تم بتاؤ، اتنی چھوٹی سی عمر میں بیوگی کیسے ہو گئی؟ اس کے سوال پہ مہرین کی مسکراہٹ فوراً ماند پڑ گئی۔ اس نے نظریں پلیٹ پر جما دی۔ میری کہانی بھی اتنی اچھی نہیں، امی بہت پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، تو ابا نے فوراً دوسری شادی کر لی۔ اس کی بات پہ شرجیل کے ماتھے پر شکن ابھری۔ میری سوتیلی ماں مجھے کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے اپنے بچے ہوئے تو جیسے اس کے ساتھ میرے ابا بھی مجھے نفرت کرنے لگے۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو ابو نے فوراً میری شادی کر دی۔ وہ بھیگی پلکوں سے سر جھکا گئی، کھانے سے جیسے دونوں کا دل اچاٹ ہو گیا ہو۔ اتنی کم عمر میں شادی؟ وہ حیران ہوا۔ جی، کیونکہ ان کے لیے میں بیٹی نہیں، ذمہ داری اور بوجھ تھی۔ مہرین تلخ مسکراہٹ سے مسکرائی تو شرجیل کے جبڑے بھینچ گئے۔ میرے شوہر مجھ سے کافی بڑے تھے۔ شروع میں لگا شاید زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ ان کی نظریں بھی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی تھیں۔ مہرین کی آواز بھاری ہو گئی، اس لیے وہ مزید تفصیل میں نہیں گئی۔ شرجیل بھی سمجھ گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو میں بیوہ بن کر اسی گھر میں رہ گئی جہاں ہر روز خود کو بوجھ محسوس کرتی تھی۔ میں نہ پیچھے جا سکتی تھی اور نہ کہیں آگے۔ مجھے میری سوتیلی ماں نے کہہ دیا کہ اگر میں واپس گئی تو وہ مجھے کاٹ کر کتوں کو کھلا دیں گی، اس لیے مجبوری میں سسرال ہی رہنا پڑا۔ مہرین نے گہرا سانس لیا اور شرجیل کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس خاموش سی لڑکی نے کتنی سخت زندگی دیکھی ہے۔ تم بہت بریو ہو، اس نے اچانک کہا۔ میں؟ مہرین چونک گئی۔
شرجیل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جو انسان اتنا سب کچھ برداشت کر کے بھی دوسروں کے لیے نرم دل رہے وہ کمزور نہیں ہوتا۔ پھر جن حالات سے تم گزری ہو اس کے بعد تو بڑے بڑے بہک جاتے ہیں۔ یو آر سچ اے گڈ کیریکٹر گرل۔ اس کی تعریف پہ مہرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہ جانے کیوں شرجیل کے الفاظ اس کے دل تک اتر گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے زخموں کو دیکھ کر اسے طرز کی نظر سے نہیں دیکھ رہا بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈھابے کی مدھم روشنی میں دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، مگر اب ان کی خاموشی پہلے جیسی اجنبی نہیں تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا اور شاید ایک نئی شروعات کا احساس بھی۔ وقت کبھی رکتا نہیں، چاہے کسی کی زندگی بکھر جائے یا کوئی نئی امید جنم لے۔ دن اور رات اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ مہرین کو شرجیل کی زندگی میں آئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ 3 ماہ شرجیل کے لیے مسلسل جنگ سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف حریم کے لیے انصاف کی لڑائی تھی، دوسری طرف اپنے مرحوم والد کی بنائی ہوئی کمپنی کی ساکھ بچانے کی ذمہ داری، کیونکہ حریم کی موت کی خبر میڈیا تک پہنچ چکی تھی۔ خبریں چل رہی تھیں، سوشل میڈیا پر بحثیں ہو رہی تھیں۔ لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر ایک باعزت کمپنی کی امپلائی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا۔ کچھ لوگ براہ راست کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو کچھ شرجیل کو اور کچھ پوری کہانی جانے بغیر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ مگر شرجیل خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اصل مجرموں کو سزا نہ ملی تو صرف حریم ہی نہیں، اس کے باپ کی برسوں کی محنت بھی بدنام ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نے حریم کے والد کے ساتھ مل کر کیس آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے پہل حریم کے والد شرجیل سے نفرت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کی بربادی میں کمپنی بھی برابر کی شریک ہے۔ مگر جب شرجیل بار بار ان کے گھر گیا، کیس کے اخراجات اٹھائے اور ہر پیشی پر ان کے ساتھ کھڑا رہا تو آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک دن عدالت سے واپس آتے ہوئے حریم کے والد نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا تھا، بیٹا اگر میری بیٹی کے ساتھ سب لوگ تمہاری طرح کھڑے ہوتے تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ جملہ سن کر شرجیل دیر تک خاموش رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ صحیح راستے پر ہے، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ نوید بار بار اپنے بیان بدلتا تھا، کبھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی سارا الزام فہد پر ڈال دیتا۔ ادھر فہد نے مہنگے وکیل کر لیے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ عدالت میں ہر پیشی ایک نئی آزمائش بن جاتی، کبھی کوئی گواہ مکر جاتا، کبھی کوئی ثبوت ناقابل قبول قرار دے دیا جاتا، کبھی تاریخ پر تاریخ پڑ جاتی۔ مگر ان سب سے زیادہ تکلیف شرجیل کو عائشہ کے رویے سے ہوتی تھی۔ عائشہ اب تقریباً اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے نزدیک فہد بے قصور تھا۔ وہ ہر بار یہی کہتی، میں اپنے شوہر کو تم سے بہتر جانتی ہوں۔ شرجیل ہر بار خاموش ہو جاتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بعض سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انسان انہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تم ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنا گھر برباد کر رہے ہو، تم میرے بھائی ہی نہیں رہے ہو، ایک دفعہ عدالت کے باہر عائشہ نے غصے سے کہا تھا۔ اس دن پہلی بار شرجیل کو تکلیف ہوئی تھی، مگر اس نے بھی صرف اتنا کہا تھا، میں کسی لڑکی کے لیے نہیں، ایک بے قصور مرنے والی لڑکی کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں۔ عائشہ جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان تمام مشکلات کے دوران اگر کوئی چیز شرجیل کو سنبھال رہی تھی تو وہ مہرین تھی۔ وہ کبھی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتی تھی، نہ ہی لمبی تقریریں، مگر جب شرجیل رات کے تھکا ہارا گھر واپس آتا تو اس کے لیے کھانا تیار ہوتا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، کبھی کبھی صرف ایک جملہ کہتی، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ یہی ایک جملہ شرجیل کے اندر نئی طاقت بھر دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت بھی کم ہونے لگی۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کر بیٹھ سکتے تھے، بغیر کسی جھجک کے۔ ایک دوسرے کی موجودگی انہیں سکون دینے لگی تھی۔ ایک شام شرجیل عدالت سے واپس آیا تو غیر معمولی حد تک تھکا ہوا تھا۔ اس نے فائل صوفے پر پھینکی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ آج پھر کچھ نہیں ہوا؟ مہرین نے سامنے چائے رکھی۔ ہوا ہے۔ شرجیل تلخ ہنسی ہنس پڑا۔ کیا؟ ایک اور تاریخ مل گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، انصاف اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ مہرین نے افسوس سے سر ہلایا۔ شرجیل چند لمحے خاموش رہا۔ شاید اس لیے کہ اگر یہ آسان ہوتا تو ہر ظالم کو سزا مل جاتی اور دنیا میں ظلم ہی نہ ہوتا۔ وہ آہستگی سے کہتا ہے، اور مہرین نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بہت مختصر سا لمس تھا، مگر شرجیل چونک گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہاریں گے نہیں، انشاءاللہ۔ وہ آہستہ سے بولی تو شرجیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہی سچائی جو اسے پہلی بار اس رات نظر آئی تھی جب وہ سڑک پر اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اب صرف مہرین کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ ادھر مہرین بھی بدل رہی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی خوفزدہ اور سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔
شرجیل نے اسے دوبارہ پڑھائی شروع کروائی۔ وہ کتابیں پڑھنے لگی، آن لائن کلاسز لینے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی بار وہ خود حیران ہوتی کہ صرف چند مہینوں میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی ہے، اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ شرجیل تھا۔ مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لائی تھی۔ شاید دونوں کو معلوم تھا کہ اس وقت محبت سے زیادہ ضروری ایک اور چیز ہے، اور وہ حریم کے لیے انصاف تھا، اور اس انصاف کے ساتھ شرجیل کے والد کی اس کمپنی کی عزت جسے چند مجرموں کے گناہوں نے داغدار کر دیا تھا۔ اس جنگ کا اختتام ابھی دور تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ شرجیل اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، چاہے اسے اپنی بہن کھونی پڑتی، رشتے ٹوٹ جاتے یا پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی۔ وہ اس بار سچ کو دفن نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ اب یہ صرف ایک کیس نہیں رہا تھا، یہ اس کے ضمیر، اس کے خاندان کے نام اور اس لڑکی کی آخری چیخ کا سوال بن چکا تھا جسے انصاف ملنے سے پہلے دنیا چھوڑنی پڑی تھی۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کئی مہینوں کی سماعتوں، گواہوں، ثبوتوں اور بے شمار رکاوٹوں کے بعد آخر کار وہ دن آ پہنچا تھا جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ مہرین کی ہتھیلیاں بے اختیار پسینے سے بھیگ رہی تھیں، تو اس کی نظریں بار بار جج کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ سامنے ملزموں کے کٹہرے میں نوید اور فہد کھڑے تھے۔ پہلی بار دونوں کے چہروں سے وہ اعتماد غائب تھا جو مہینوں تک عدالت میں نظر آتا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی جب جج نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد وہ الفاظ گونجے جن کا انتظار حریم کے والد، شرجیل اور مہرین سب کو تھا۔ عدالت نے نوید اور فہد کو جرم کا مجرم قرار دیتے ہوئے سخت سزا سنا دی تھی۔ اس لیے فیصلہ مکمل ہوتے ہی کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ حریم کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آخر میری بیٹی کو انصاف مل گیا۔ ان کی بھاری آواز سن کر مہرین کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دوسری طرف عائشہ جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے شوہر پر جم گئی تھیں، اس شخص پر جس پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، اور آج اسی شخص کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ چکی تھی۔ فہد نے ایک بار اس کی طرف دیکھا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں اب محبت نہیں تھی، صرف نفرت اور ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ چند لمحوں بعد وہ شرجیل کی طرف بڑھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شرجیل چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اگلے ہی لمحے عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپی، آئی ایم سوری۔ شرجیل کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ نہیں، تم کیوں سوری بول رہے ہو؟ میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے کہنا چاہیے۔ عائشہ نے فوری نفی میں سر ہلایا، پھر وہ مڑی اور فہد کی طرف دیکھا۔ اور آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ سختی سے بولی۔ عائشہ، میری بات سنو۔ فہد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں تم سے طلاق مانگتی ہوں اور اس کے لیے ہر قانونی حق استعمال کروں گی۔ عائشہ کی آواز میں ایسی مضبوطی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ فہد خاموش رہ گیا، اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ شرجیل جیسے ہی باہر نکلا، رپورٹر نے اسے گھیر لیا۔ آپ نے اتنا بڑا کیس کیسے جیت لیا؟ کیا کمپنی کو نقصان کا خدشہ نہیں تھا؟ آپ حریم کی موت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر طرف سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی، جن کے شرجیل نے مائک کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیے۔ مہرین چند قدم دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے پوری دنیا سے لڑائی مول لی تھی، وہی شخص جس نے اسے سڑک سے اٹھا کر عزت دی تھی، اور آج پوری دنیا کے سامنے اسے بھی مان دے رہا تھا۔ مہرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شاید اسے پہلی بار اعتراف کرنا پڑ رہا تھا کہ اس کے دل میں شرجیل کے لیے صرف احترام نہیں رہا تھا، اس احساس کا نام اب کچھ اور تھا، کچھ بہت خوبصورت، کچھ بہت اپنا۔ بیٹا۔ حریم کے والد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شرجیل کے قریب آئے تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شرجیل کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے میری بیٹی کے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ شرجیل خاموش رہا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو تم جیسے بھائی پر فخر کرتی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور یہ سن کر شرجیل نے نظریں جھکا لیں۔ شاید اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کئی مہینوں سے لڑی جانے والی جنگ آخر کار اپنے انجام تک پہنچ گئی تھی۔ انصاف جیت گیا تھا۔ رات بہت پرسکون تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی، جبکہ ہلکی ہلکی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ مہرین بستر کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی۔ زندگی نے اسے اتنے زخم دیے تھے کہ خوشی بھی کبھی کبھی خواب لگتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شرجیل اندر داخل ہوا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو اجنبیت سے پیدا ہوتی، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جس میں ہزاروں انکہی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ شرجیل آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔
ڈر رہی ہو کیا؟ وہ نرمی سے بولا۔ تھوڑا سا۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں مجھ سے۔ شرجیل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور مہرین نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، اپنی قسمت سے ڈر رہی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیوں؟ شرجیل کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے، کیونکہ ہر بار جب مجھے لگا کہ زندگی بہتر ہونے والی ہے تو کچھ برا ہو گیا۔ مہرین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر شرجیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلے ان مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ آپ ہمیشہ ایسی رہیں گے نا؟ مہرین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مثلاً کیسے؟ شرجیل ہنس پڑا۔ اتنے اچھے۔ وہ مسکرا دی۔ بالکل، اور شاید اس لیے کہ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے بہتر انسان بنا دیا ہے۔ وہ بولا۔ میں نے؟ مہرین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یس آف کورس، پہلے میرے لیے صرف کام، بزنس اور ذمہ داریاں تھیں، شرجیل نے بغیر جھجک کے کہا۔ پھر ایک رات ایک ضدی سی لڑکی میری زندگی میں آ گئی جو ہر تکلیف کے باوجود دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے۔ شاید اسی لیے اچھا بن رہا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ میں ضدی نہیں ہوں۔ مہرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بہت زیادہ ہو، اسی لیے تو مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح ضدی ہوں اور تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو رہی ہے، شرجیل نے فوراً جواب دیا اور دونوں ہنس پڑے۔ کمرے کی سنجیدگی کچھ کم ہو گئی۔ پھر شرجیل اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں مہرین کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایون اجازت چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ گھمبیر تھا۔ کون سی بات؟ مہرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شاید اس دن سے جب تم سڑک کنارے بیٹھی رو رہی تھی اور پھر بھی اپنی عزت اور خودداری کو تھامے ہوئے تھی، شرجیل نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے کہا۔ مہرین کی سانس جیسے رک گئی۔ اور شاید ہر اس دن جب تم نے میری تھکن کم کی، میری خاموشی سمجھی اور مجھے خود سے بہتر بننے کی وجہ دی۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے، وہ بمشکل بول سکی۔ تو آج سے یہ سوچ بدل دو میری جان۔ شرجیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید مجھ سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوگی جسے آپ جیسا انسان ملا ہو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے مہرین کا چہرہ سرخ ہو گیا اور شرجیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آہستہ سے مہرین کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت شاید کوئی مرد نہیں ہوگا جسے اتنی حیا والی عورت ملی۔ دونوں کے اظہار پہ کمرے میں سکون اتر آیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اندر ان دونوں کی زندگیوں نے لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ زخم بھی، آنسو بھی، جدائیاں بھی اور آزمائشیں بھی تھیں، مگر آج پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ تمام طوفانوں کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ چکی ہے، اور اس بہار کا نام تھا محبت، اعتماد اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ۔